کیونکہ نبی علیہ السلام استنجا اور وضو میں لیٹ ہو گئے تھے. صحابہ کرام یہ سمجھے کہ بھئی نماز ہماری عصر کی نماز تھی, قضا نہ ہو جائے, تو مشورہ کر کے انہوں نے عبد الرحمن بن عوف کو مصلی پہ آگے کر دیا. عبد الرحمن بن عوف جو ہے وہ نماز پڑھانا شروع ہو گئے. ایک رکعت ہوگی, نبی علیہ السلام آگے, صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی جب صحابہ کو اندازہ ہوا تو انہوں نے نا تصفیق کرنا شروع کر دی, یوں ایسے, یعنی اشارہ کرنا شروع کر دیا تالی کی آواز سے پتہ چل جائے. حالانکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ یہ تصفیق عورتیں کریں گی کیونکہ عورت کی آواز کا پردہ ہے, مردوں نے سبحان اللہ کہہ کے امام کو غلطی پر اطلاع دینی ہے. تو عبد الرحمن بن عوف نے مصلی چھوڑ دیا, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مصلی پہ ہی رہو, اشارہ کیا, وہ نماز پڑھاتے رہے. اس طرح کا واقعہ بخاری مسلم میں حضرت ابوبکر کے لیے آتا ہے, تو ان کو بھی نبی علیہ السلام نے کہا مصلی پہ رہو, لیکن وہ نہیں رہے تھے, وہ پیچھے آ گئے. نبی علیہ السلام پھر مصلی پہ گئے, نماز پڑھائی. بعد میں آپ نے فرمایا تمہیں حکم دیا تھا, تو انہوں نے کہا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ رسول اللہ تشریف لے آئے اور وہ مصلی پہ کھڑا رہے. پھر ابو بکر تو ابو بکر ہے نا جی, ابو بکر کی جگہ کون لے سکتا ہے. عبد الرحمن بن عوف کو جب نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا تو انہوں نے بھی صحیح کام کیا, انہوں نے نبی علیہ السلام کا حکم مان لیا, تو وہ نماز پڑھاتے رہے. نبی علیہ السلام کی ایک رکعت رہ گئی تھی, تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں جب عبد الرحمن بن عوف نے سلام پھیرا تو میں نے اور نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کے اپنی ایک رکعت کو پورا کیا. حجرات کی ایک آیہ مجیدہ کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. مشہور ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ قرآن میں ہے, اور سورت ہے الحجرات. خدا کچھ بدتمیزوں کو شان رسالت سمجھا رہا ہے. سلامت و آباد و شاد رکھے, آل محمد آپ کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے. کچھ بے ادب, کچھ گستاخ جو رسول کو اپنے جیسا سمجھتے تھے, اللہ انہیں آیت کے ذریعے ڈانٹ رہا ہے. خبردار اپنی آوازوں کو میری نبی کی آوازوں سے بلند نہ کرنا. تم جیسا ہوتا تو اجازت دے دیتے, اگر ان میں اور رسول میں فرق ہی کوئی نہیں تھا پھر اونچا بولنا کیا اور آہستہ بولنا کیا. پھر ارشاد فرمایا لا تقدموا بین ید اللہ ورسول, خبردار کبھی بھی میرے رسول کے آگے قدم بھی نہ بڑھانا. جرم ہے اونچی آواز میں بولنا یا رسول کے آگے قدم بڑھانا, جرم دو ہیں, سزا ایک ہے. احبت میں تمہارے اعمال حبت کر لوں گا. تامعین گرامی قادر, اعمال حبت ہو جائیں گے اس بندے کے جو رسول کے سامنے اونچی آواز سے بولے گا. شیعہ کافر اس لیے ہیں کہ ہم ان بدتمیزوں کے نام بتا دیتے ہیں. میں ایک مسئلہ پیش کرنا چاہتا ہوں. جو نماز پڑھاتا ہے اس کی آواز ہوتی ہے اونچی, جو پیچھے پڑھتے ہیں ان کی آواز ہوتی ہے آہستہ. فقہ کہتی ہے اگر پیچھے والا اونچا بول پڑے تو نماز باطل. اللہ کہتا ہے نبی کی آواز سے آواز بلند نہ کرو. جب اللہ آواز بلند ہی نہیں کرنے دیتا تو بزرگوں سے نبی کو نماز کیسے پڑھوا رہا؟